حضرت شبہ غزالہ آیا ہے بہت دور سے، سبی بلوچستان سے، مزمل صاحب نے بھیجا ہے اور کافی لمبا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج شبہ نہ صرف عجیب ہے بلکہ آپ جیسے علماء کرام ہی سے متعلق ہے، اور وہ ہے پاکستان میں مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ حکومت وقت چاہتی ہے کہ مدارس اسلامیہ کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے محکمے کے تحت ہونی چاہیے، کیونکہ مدارس خود تعلیمی ادارے ہیں جس کی تائید جامعۃ الرشید کراچی پاکستان اور اس کے سربراہ مفتی عبد الرحیم صاحب وغیرہ علماء کرام نے بھی کی ہے، جبکہ دوسری طرف وفاق المدارس پاکستان اور اس کے سربراہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مخالفت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ مدارس دینیہ کو وزارت صنعت و تجارت کے تحت رجسٹرڈ کیا جائے، نہ کہ وزارت تعلیم کے تحت۔ میرا خیال ہے کہ تعلیمی ادارہ تو وزارت تعلیم ہی کے تحت ہونا چاہیے، ورنہ تو وہ تعلیمی ادارہ تو نہ ہوا بلکہ ایک صنعتی اور تجارتی منڈی بن گیا۔ جانب کیا فرماتے ہیں؟ تفصیلی جب انہوں نے پوچھ لیا، مدارس کو اچھا تجارتی منڈی بنایا ہے، بالکل بالکل کہ یہ تجارتی منڈی بن گئی۔ تو اگر اسی طرح تجارتی منڈی بنتی ہے جیسے ین صاحب نے کہ وزارت تعلیم کے انڈر اگر نہیں ہے تو اور صنعت تجارت کے انڈر ہے تو یہ مدارس جو ہے تجارتی منڈی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اسی طرح بنتے تو پھر وہ تعلیمی ادارے پاکستان میں جو جن کے تعلیمی ادارے ہونے میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، بلکہ خود گورنمنٹ اور بلکہ ایلیٹ کلاس تو فخر سے کہتی ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، وہ تعلیمی ادارے بھی پھر وزارت تعلیم کے انڈر ہونے چاہیے، جن میں مشہور نام جو میں جیسے کہ عرض اگر کروں تو مدرسہ جو ہے سندھ مدرسہ الاسلام جو ہے، سندھ مدرسہ الاسلام کتنا معروف نام ہے، یہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے دا سٹی سکولز کے نام سے بہت بڑا ایک نیٹ ورک وہاں پہ چلتا ہے، تو وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن سکولز وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے بیکن ہاؤس ایک بہت بڑا نام ہے، تو بیکن ہاؤس کی جو سکول ہیں وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کتنا بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہ وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے لمبی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں جن کے تعلیمی اداروں پر جو ایلیٹ کلاس تو فخر کرتی ہے، حکومت وقت بھی فخر کے طور پہ شمار کرتی، دیکھو جی تعلیمی ادارے ہیں، ان کو وزارت تعلیم کے انڈر کیوں نہیں اب تک لائے؟ وہ صنعت و تجارت کے انڈر کیوں چل رہے ہیں؟ جب وہ صنعت و تجارت کے انڈر چل کے تجارتی منڈی نہیں بنے اور آپ ان کو تعلیمی ادارہ کہتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، تو مدارس دینی اگر صنعت و تجارت کے انڈر آ جائیں گے تو وہ تعلیمی ادارہ کیوں نہیں رہیں گے؟ اس پر آپ کو کوئی فخر کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ تعلیمی ادارہ جو ہے وہ وزارت تعلیم کے انڈر ہونا چاہیے؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ تعلیمی ادارہ وزارت تعلیمی کے انڈر ہونا چاہیے، لیکن مشاہدہ اور تجربہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، عقل کا تقاضا یہی ہے، جیسے جامعۃ الرشید کا آپ نے تذکرہ کیا اور مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہ انہوں کا وزارت تعلیم کے انڈر ہونا چاہیے، تو عقل کا تقاضا یہی ہے، قرین قیاس تو بات یہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب مشاہدہ اور تجربہ چونکہ ایسا مدارس کو پیش آیا ہے کہ وہ وزارت تعلیم کے انڈر جانے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں جو اپنا تشخص اپنا وجود قائم نہیں رکھنا چاہتا، وہ چاہتا میرا تشخص میرا وجود قائم رہے، میرا نصاب میرا نظام بالکل ایسے تاحیات چلتا رہے، لیکن وزارت تعلیم کے انڈر جانے کے بعد اس کا تشخص وجود باقی نہیں رہتا اصل میں۔ اچھا، یہ وہ خوف ہے، اور یہ صرف مدرسوں کا خوف ہی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہوئی۔ جو آج بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کا نام آپ نے سنا ہے، مشہور یونیورسٹی ہے، یہ مدرسہ تھا، یہ جامعہ عباسیہ کے نام سے مدرسہ تھا۔ اچھا، اور یہ حکومت وقت نے تجربہ کیا کہ اس کے اندر انگریزی تعلیم بھی داخل کریں، بچوں کو انگریزی بھی آنی چاہیے، سائنس بھی آنی چاہیے، معاشرتی علوم بھی آنی چاہیے، میتھ بھی آنا چاہیے، یہ تجربہ کے طور پہ اس کے اندر ایڈ کیا۔ ورنہ مولانا شمس الحق افغانی
रहमत उल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े लोग, मौलाना अब्दुल मालिक कांदेलवी रहमत उल्लाह अलैह से, मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी रहमत उल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े अकाबिर उलमा देवबंद यहाँ असातिज़ा थे। कोई उस्ताद तफसीर है, कोई उस्ताद हदीस है, बड़े बड़े लोग थे। अब जैसे ये तजर्बा किया, आज हालत यह है कि वो मदरसा रहा ही नहीं, कहाँ चला गया, पूरी यूनिवर्सिटी बन गई। वो फिर बाबुल यूनिवर्सिटी के हालात आपने देखे, वो मदरसा के साथ बेवफाई की उस निज़ाम के साथ, आज इस्लामी यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा स्कैंडल पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसे ही है, ये उसका वबाल है कि आपने अल्लाह के रसूल के कुरान सुन्नत की तालीम को किस मक्कारी के साथ बदल के आपने मगरिबियत का वहाँ पर इफरीत खड़ा किया, और उसका वबाल फिर भुगता। बच्चों की इज्जतें लुटी और वहाँ पर किसी को कुछ नहीं रहा। तो वो मदरसा था। इसी तरीके से उकाड़ा के अंदर चले जाएं, उकाड़ा गोल चौक के अंदर जो है वो वहाँ मदरसा जामे उस्मानिया बहुत बड़ा मदरसा था, वो वजारत तालीम के अंडर आया हुकूमत वक्त के, क्या हुआ, वो आज मदरसे का वजूद ही नहीं है। इसी तरह लाहौर में नीला गुंबद में जामे रहीमिया के नाम से बहुत बड़ा दारुल था, आज वो दारुल कहाँ है, वो वजारत तालीम यानी महकमा औकाफ के अंदर आया, वो मदरसे की जड़ी ख़त्म हो गई। तो ये तजर्बात ऐसे हो चुके हैं मदारिस दीनिया वालों को कि वो अब ये तजर्बा करने को तैयार नहीं है कि हम वजारत तालीम के अंडर चले जाएं। कि आपको पता है वजारत तालीम में हर 5 साल के बाद उसके निसाब में तब्दीलियाँ, उसके निज़ाम में तब्दीलियाँ, पूरी एक मुशावरती कमेटी बैठती है, और हमारी मुशावरती कमेटी आज़ाद नहीं है, ये किसी आज़ाद के अंडर चलती हैं। उस आज़ाद के अंदर जब चलती हैं तो खुद तो ये गुलाम है। नतीजा क्या होता है, निसाब इस तरीके से बदल दिए जाते हैं कि कहीं ख़त्म नबूवत के खिलाफ किताबें ऐड हो रही हैं, कहीं कादियानी की किताबें ऐड हो रही हैं, और कहीं जो है वो इस्लाम की तारीख मसक की जा रही है, और वो जो तालीमी था उनको करना पड़ता है। तो मदारस दीनिया ये तजर्बा कर जो अपने मदरसे खो चुके हैं, इसलिए मदारस दीनिया चाहते हैं कि हम जब वजारत तालीम के अंदर नहीं होंगे, हालांकि अकल का तकाजा वही था, लेकिन असल में मुशाहदा तजर्बा इसके खिलाफ चूंकि हो चुका है, इसे वो कहते नहीं सनत व तिजारत के तहत। सनत व तिजारत के तहत असल में सिविल सोसाइटीज एक्ट है। सिविल सोसाइटी एक्ट की जितनी एनजीओज होती हैं, तमाम एनजीओज, तमाम प्राइवेट इदारे वो उसके अंडर होते हैं जी। जब उसके अंडर होते हैं तो अपना वजूद और तशख़्ख़ुस कायम रखते हैं और अपने निसाब और निज़ाम में आज़ाद होते हैं। लिहाजा जो उनका मतबा नजर होता है थिंक टैंक का, उसको लेके आगे चलते हैं, तरक्की करते हैं। इसलिए मदारिस दीनिया कहते हैं हम उसके अंदर रहेंगे। अगर ये चीज जुर्म है तो फिर आप जो तालीमी इदारे, असरी तालीमी इदारे हैं, बेकन हाउस है, सिटी स्कूल्स हैं, इनको सबसे पहले आप वज़ारत तालीम के अंडर करें। दुरुस्त है, उनको करें, फिर हम भी तैयार हैं। उनको क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब ये हुआ कि बात कुछ और है कि आप मदारिस दीनिया का जो एक आज़ादाना निज़ाम है उसके ऊपर जो कदगन लगाना चाहते हैं, ठीक है, और ये इसकी इजाज़त नहीं है। और आप एक बात जानते हैं, ये अमेरिका में हम बैठे हैं, अमेरिका के अंदर भी सबसे बड़ा मसला ये इसके सिलेबस और निसाब का ही होता है जी। और आपको पता है उसका निसाब ही इदारों का बदल दिया जाता है तो सारी तरतीब बदल जाती है। क्योंकि ये लॉर्ड मैकाले का जब निज़ाम आया हिंदुस्तान के अंदर तालीमी, तो उसका मतबा नज़र यही था कि लॉर्ड मैकाले का तालीमी निज़ाम इस अंदाज से मुसलमानों में राइज कर दो कि ये काफिर तो नहीं होंगे लेकिन मुसलमान भी नहीं रहेंगे, बस ऐसे लोग हमें सूट करते हैं, और वो ऐसा हम बनने को तैयार नहीं है। दो रंगी छोड़ के एक रंग हो जा, है वही वाली बात है। तो एक अल्लाह को होके चलना चाहते हैं, लिहाजा ये इसकी इजाज़त नहीं। तो अमेरिका के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर भी ये तालीमी निसाब के हिसाब से कितनी कंट्रोवर्सी चलती है। अभी पिछले दिनों में इंडिया नज़ात के इंडियन नज़ात जो है वो सवामी नाम का शख्स, उससे सदारती इंतखाब लड़ा और उसे यही एजेंडा रखा कि जितने तालीमी बोर्ड ख़त्म कर दिए जाएंगे, मैं सारे तालीमी बोर्ड ख़त्म कर दूंगा तो बच्चों को वो पढ़ाया जाएगा जो वालिदैन चाहेंगे। जब इसे ये बात कही तो बहुत बड़ा वोट बैंक बन गया उसका। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ के गोरे काले जो रहने वाले हैं बाशिंदे, वो भी चाहते हैं कि बच्चों को वो पढ़ाएं जो हम चाहते हैं, वो ना पढ़ाएं जो बोर्ड चाहता है। बोर्ड ने क्या किया था आपको पता है, एलजीबीटी का निसाब मंजूर करके डाल दिया, ऐसे ही गेट सिस्टम सारा डाल दिया, तो वो वालिदैन परेशान। अब हर एक तो नहीं चाहता वो, लेकिन एलजीबीटी वालों ने बहुत बड़ा फंड किया वहाँ बोर्ड के अंदर, बोर्ड से मंजूरी करा ली, लिहाजा उनका निसाब, अब छोटे छोटे बच्चे एलजीबीटी के शिकार हो रहे हैं। तो सवामी ने जब ये नारा लगाया कि बोर्ड ही खत्म कर दूंगा मैं, ये हर इदारा जो है आजाद होगा अपने तालीमी निसाब के अंदर कि वालिदैन ने क्या पढ़वाना है वो ही पढ़वाएंगे, तो उसका वोट बैंक बना। और इतना बना कि इस वक्त ट्रंप जीता है, ट्रंप ने भी उसकी स्ट्रेंथ देख के अपने साथ मिला लिया उसको,
آپ کو پتا کہ اس کو وہ ایلون مسک کے ساتھ اس کو ملا کے ایک ایسی کمیشن بنا دیا کہ ملک کے اندر جو زائد اخراجات ہو رہے وہ آپ مجھے مینشن کریں، میں اخراجات کٹ کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نعرہ ایسا ہے کہ یہاں کی دنیا کے اندر بھی چلتا ہے کہ آزاد نصاب چاہیے ہمیں. اور آپ پاکستان جیسے اسلامی جمہوریہ ملک کے اندر کہ وہاں ویسی حدود و قیود ہیں، وہاں پہ آپ کیسے آزادی کا نعرہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے گورنمنٹ کے انڈر ہو جائے؟ اس لیے جو ہے یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں نصاب سے برباد ہوتی ہیں، یا کالے گورے انگریزی نصاب کے اندر کوئی زائد کو برداشت نہیں کرتے. تو مدارس دینیہ جو پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ محدود انداز سے چلتے ہیں، وہ کیسے آپ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے نصاب اندر داخل کرتے رہیں اور کل کو اسلامی یونیورسٹی بھاولپور بن جائے ہیں؟ اور اسی طریقے سے جامعہ جو عثمانیہ جامعہ رحیمیہ کی طرح اس کا وجود باقی نہ رہے. یہ تجربہ ہم نہیں کر سکتے. درست. کیوں کہ یہ تجربہ انگریز نے اصل میں کیا تھا. جب انگریز ہندوستان کے اندر جب آیا 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس سے سب سے پہلے مدارس کے اندر کیا کیا؟ انگریزی ڈالنا شروع کی. قرآن سنت کے علوم ہٹا دیے، علم کلام علم عقائد ہٹا دیے، فقہ اور شریعت کے علوم ہٹا دیے، اور لاڈ مکالے کا پورا ایک نظام قائم کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ سارا نظام تعلیم ختم. اس کے مقابلے میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درس نظامی کا نظام جو شروع کیا، اور ایک طالب علم ایک استاد سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. سبحان اللہ. ایک طالب علم ایک استاد. ملا محمود استاد تھا اور محمود الحسن شاگرد تھا جو کل کو شیخ الہند بنا. ایک سے شروع کیا، انار کے درخت کے نیچے چھت بھی نہیں ہے، بسم اللہ کر دی. نتیجہ کیا ہوا؟ آج وہ دارالعلوم یونیورسٹی بنی کہ پورے عالم کے اندر دارالعلوم دیوبند کے نمائندے ماشاءاللہ حق کا کلمہ بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہوا. تو یہ اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو پاکستان کے اندر جب مدارس دینی آئے تو انہوں نے بھی الحمدللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 اصول ایسے وضع کر دیے تھے، اصول ہشتگانہ بتا دی. ان اصولوں کے تحت مدارس چلانا، جس کے اندر بنیادی اصول تھا کہ سرکار سے گورنمنٹ سے مدد نہیں لینی، اس کی مداخلت کو برداشت نہیں کرنا، اور آزاد ماحول میں قرآن سنت کی تعلیم دینی ہے، فقہ اور شریعت تم نے پڑھانی ہے، علم کلام علم عقائد تم نے پڑھانے ہیں. تو لہذا شروع ہی سے پاکستان بنتے ہی اسی آزادی کے ساتھ مدارس چل رہے ہیں. اب جب چل رہے ہیں تو کلمہ حق کرتے ہیں. جب کلمہ حق کہتے ہیں تو حکومتیں جو باہر کے آزاد ملکوں کے غلام ہیں تو ان کی کہتے ہیں پسو پیش چلتی نہیں ہے، تو پھر قدغن مدرسوں پہ لگاتے ہیں، مدرسوں کو قابو کرو. ٹھیک. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جامعۃ الرشید کو شامل کر کے حکومت نے ایک وفاق الگ بنایا، مجمع العلوم الاسلامیہ. اچھا. ورنہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان یہ بڑا وفاق تھا کہ جس کو حضرت مولانا یوسف بن نوری اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی والی، ان لوگوں نے وہ ڈیزائن کیا تھا. مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر مدارس کے بانی یہ کیا تھا. تو وہ سلسلہ ماشاءاللہ چلا. اب جا کے 2019 کے اندر جا کے یہ کہیں یہ جو ہے مجمع علوم الاسلامیہ جو ہے تیار کیا گیا، جس میں جامعۃ الرشید کا مدرسہ پیش اور مدارس بھی ان کی گورنمنٹ کے ساتھ سیٹنگ ہوئی. اب گورنمنٹ ان کو فنڈ بھی کرتی ہے، جو عصری تعلیم پڑھاتے اس میں فنڈ بھی کرتی ہے، اور باقی اور استادوں کی تنخواہ بھی دیتی ہے، مراد ملتی ہیں. تو ان کو ذرا سہولت محسوس ہو گیا تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ بھی اچھا ہے. ابھی ماشاءاللہ کا زمانہ ہے. بات وہی ہے کہ وہ اسلامی یونیورسٹی کے طرف فیوچر اس کا کیا ہوگا. فیوچر خطرناک ہے. وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وہ ایک یونیورسٹی بن جائے گی جامعۃ الرشید یونیورسٹی. وہ اسلامی مدرسہ کیا کوئی تشخص ختم. یہی حکومتیں کرتی ہیں کہ طریقے سے لے کے چلیں. اس پر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے جو زیرک لوگ ہیں انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ نہیں یہ خطرناک بات ہے. جو ہمارے بڑے ہمیں نصیحت کر گئے، ہم نے کسی کی امداد نہیں لینی، اور ہم اپنی آزادانہ بازو پہ اس جو ہے امت کے چندوں کے ساتھ ہی ہم چلیں گے، لیکن آزاد فضا کے اندر علم دین حاصل کریں گے. انہوں نے مخالفت کی. اب نتیجہ کہ 2 طبقے اور دونوں علماء کے طبقے سامنے آ گئے. ادھر جو ہے مجموع علوم اسلامیہ وہ مفتی عبدالرحیم صاحب، ادھر جو ہے وہ وفاق المدارس عربیہ مفتی تقی عثمانی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب. اب یہ ایک واویلا. اب اصل میں اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان علماء کو آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء تو یہ بھانپے کہ نہیں بھائی یہ تیسرا کوئی ہے جو ڈگڈگی بجا کے ہمیں لڑوا رہا ہے. اب ہم ایک دوسرے کی عزت داری نہ کریں، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں میڈیا پر بھی کہ اب وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ سب جو ہے نا پگڑی اچھال رہے ہیں، حالانکہ سب علماء دیوبند ہیں.
اور سب اپنے لوگ ہیں. اب ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہو جی وہ سرکاری مسجد بن گئے اور سرکاری ملا ہو گئے. یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں, کیونکہ ادھر بھی جو ہے جامعۃ الرشید اور وہاں بھی علماء وہ بھی اہل علم لوگ ہیں, ہمارے لوگ ہیں. لیکن اب اس کو آپ اس انداز سے رسوا کریں گے تو عوام کے سامنے آپ دونوں کی سبکی ہوگی. ایسے ہی. اور اصل میں علماء کے یہ عدم اتحاد ہی ہے جس کی وجہ سے آج تک مسئلہ کا پرابلم چل رہا ہے. آج تک ہم وہ ساکھ پیدا نہیں کر سکے ملک کے اندر علمی اعتبار سے جو پیدا کرنی چاہیے تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ شروع سے ہی ہم علماء آپس میں ایک نہ ہو پائے. اور اس کے لیے مجھے میرے استاد تفسیر امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے. کہا کہ علماء نے کبھی کسی بات پر اتفاق نہیں کیا. علماء نے کبھی کسی بات پر اتفاق نہیں کیا, لیکن ایک بات پہ اتفاق کیا ہے. اب ہم سب نے کان کھڑے کیے, یہ کون سی بات؟ کہا کہ اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم کبھی اتفاق نہیں کریں گے. اچھا. تو بات وہی ہے کہ بھائی آپ وہ نظارہ کیوں شو کر رہے ہیں؟ اب سب ایک دوسرے پر پگڑی نہیں, ایسا نہیں, کیونکہ وہ مجمع العلوم اسلامیہ والے بھی ان کی نیتوں پہ ہم شک نہیں کرتے, ان کی بھی نیت اچھی ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت آج کل جو بحران ہے معاشی جو حالت ہے, اب حکومت ساری دنیا کو فنڈ دیتی ہے, اگر مدرسے کو تھوڑا سا فنڈ دے دے گی, مدرسے کو سہارا ہو جائے گا تو کیا برا ہے. اور سوچا چلو تاکہ ہمارے استاد بیچارے بے روزگار نکلتے ہیں, مسجدیں اتنی ہے نہیں امامت ملے, مدرسے ہے نہیں کہ تدریس ملے, وہ سوچے اسے سرکاری اسکولوں میں نوکری مل جائے گی, ڈگری جو پہلے سے اپروو ہوگی. تو انہوں نے بھی نیک نیتی یہ ایک چیز سوچی. لیکن جو دوسری مدارس وفاق المدارس والے وہ بھی بالکل اپنی جو جمود کے اوپر قائم ہے بالکل صحیح ہیں, کیوں بنیاد وہی ہے. لیکن ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک نہ کریں. ہاں البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر دونوں الگ الگ رستوں پہ چلنا چاہتے چلیں. وفاق المدارس عربیہ وہ جو ہے وہ صنعت و تجارت کے تحت یعنی سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت چلنا چاہتے وہ چلیں, وہ وزارت تعلیم کے انڈر چلنا چاہتے چلیں, کوئی حرج نہیں. اگر وہاں پر بھی اس مجمع العلوم اسلامیہ میں بھی عالم بن کے لوگ یونیورسٹی میں کالج میں جا کے اگر پروفیسر بن گئے تو مدرسے کے رگڑے کھانے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ حق سے تو نہیں ہٹیں گے نا. درست. کسی نہ کسی درجے میں حق بیان کریں گے, وہاں پر باطل کھڑا ہوگا تو کسی نہ کسی درجے میں وہ تربیت جو بچے میں ہوگی اس کا مقابلہ کریں گے. اس کی بھی ضرورت ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر صورتحال ایسی ہی ہے, تو ان کو بھی ایسا نہ کہیں گے بالکل ان کی بھی جو وہ جڑ کاٹ دے. نہیں, ٹھیک ہو کوئی بات نہیں, آپ بھی ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے ہیں. وہی بات ہے ٹھنڈی اور گرم تار. وہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سے نے کہا تھا کہ جی آپ لوگ جہاد کیوں نہیں کرتے, اتنی جہادی تنظیمیں ہیں اور اتنے یہ آپ لوگ کیوں نہیں کرتے, آپ بالکل چپ ہو جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا بھائی کرنٹ جو ہوتا ہے نا ٹھنڈی اور گرم تار دونوں سے آتا ہے, اکیلی گرم سے بھی نہیں آتا, اکیلی ٹھنڈی سے بھی نہیں آتا, دونوں ٹھنڈی ہو تو بھی نہیں آئے گا, دونوں گرم ہو تو بھی نہیں آئے گا. کہا کہ ہم ٹھنڈی تار ہیں وہ گرم تار ہیں, دونوں مل کے اب کرنٹ ایمان کو ابھرتا ہے. اللہ والوں کی حکمت ہے, دونوں کو جوڑ لیا بجائے اس کے ان کی مخالفت کریں. کیونکہ جو مجاہدین اسلام میدان جہاد میں اتر رہے ہیں ٹھیک ہے کمال ہے, ان کی عظیمت ہے. باقی ہم ٹھنڈی تار ہیں لیکن ہمارے بغیر کرنٹ آنا تمہارا بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات ہے, یہ سمجھ لیں بھائی وہ ٹھنڈی تار ہے جامعۃ الرشید والے اور یہ گرم تار ہے, تو دونوں مل کے انشاءاللہ کرنٹ آئے گا. ہر میدان کے اندر انشاءاللہ حق بولنے والے کھڑے ہوں گے. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ مسے کے رگڑے کھا کے وہاں جا کے باطل کو پھیلائیں گے, ایسا نہیں ہوگا, کم سے کم مقابلہ کریں گے. اس لیے یہ جو پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں میڈیا پر, ہر دوسرا آدمی اٹھ کے جو الٹا سیدھا لکھ رہا ہے وہ سرکاری ملا ہے, سرکاری مولوی ہے, اور دیکھو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. نہیں, اور پھر صدر پاکستان نے وہ جو بل مسترد کر دیا, جبکہ سینٹ نے اسمبلی میں پاس کر دیا, اسے مسترد کر دیا اعتراضات لگا کے, اور کہہ دیا جی اصل میں وہ یورپی یونین ناراض ہو جائے گی, ہماری معاشی طور پہ فنڈنگ بند ہو جائے گی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ, اور پھر آزادی ہو جائے گی مدرسوں میں, ان کو قابو کرنا مشکل. تو پھر لوگوں نے اس پہ کہا دیکھا اچھا اب یہ پتہ چلا اب یہ مجمع علوم الاسلامیہ والے جو ہے نا اصل میں یہ مغربی دنیا کے ان کے ٹاؤٹ بن کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں بھائی یہ بری بات ہے, ایسا نہ کو سپورٹ کسی طرح جاتی پھرے, لیکن ان بیچاروں کی نیت تو یہ ہے. اور پھر دوسری بات آپ خود بھی بتائیں, اگر یہ یورپی یونین آپ کے ملک کا ناطقہ بند کر دے تو پھر آپ بتائیں آپ کیا, آپ چیختے ہوئے ہیں نا پھر یار کھولو بھائی ہمارے پاکستان کو معاشی ترقی کرو بھائی. یہ آخر آپ کو بھی جانا وہیں پڑتا ہے, وہی کاسا لے کے جانا پڑتا ہے. کیوں کہ اپنے وسائل آپ کے دگردوں ہیں. اس لیے آپ ذرا تحمل سے, اگر ایک
وفاق جاتا تو جائے, باقی وفاق وہی گرم اور ٹھنڈی تار. آپ ذرا آپس میں پگڑیاں نہ اچھالیں, ایسے ہی کیونکہ اس سے حکومت خوش ہو رہی ہے کہ حکومت کا مطمع پورا ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہوئی کہ صدر پاکستان جو ہے اسے دیکھ لیا کہ نہیں بھی کچھ لوگ یہ بھی ادھر بھی ہیں, اس نے اعتراض لگا کے بھیج دیا واپس, اور مد سے خوش ہوتے رہ گئے. اور لیکن اب معاملہ سڑکوں پہ آنے کا, احتجاج کرنے کا جو بن رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی علماء کم سے کم ایک دوسرے کو کچھ بھی کہتے 10 دفعہ سوچیں, اور سوچیں نہیں عالم ہے نہیں بھی اس کے بھی علم و حکمت ہوگی, ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. باقی نظریے کی جو عملی ترتیب میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے وہ خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے. باقی اس معاملے میں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مدارس, ملک و مدارس کی جو ہے وہ اس کے سیاسی ایسے معاملات جو ہوتی ہے, انتظامی معاملات جو گورنمنٹ سے متعلق ہوں, ان میں امام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو میں مجتہد مطلق سمجھتا ہوں. اچھا, وہ مجتہد مطلق ہیں, وہ اس حوالے سے جو رائے دیں چلیں اس کی پیروی کرنی چاہیے امت کو, کیونکہ ان کو پتہ یہ حکومت والوں کی ریشہ دوانیاں, ان کی چالاکیاں, ان کی یہ وہ کر کے نا کس طریقے سے وہ آگے چیزیں خراب کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ زیرک آدمی کون ہے جو یہ سمجھتا ہو؟ ہیں بڑے باپ کے بیٹے ہیں, وہ اپنے دور میں ماشاءاللہ مفتی محمود صاحب نے جس انداز سے جو ہے بڑے بڑے مسائل حل کیے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی جو وہ کہتا بالغ النظری سے فیصلہ کرتے ہیں. اور پھر محتقی عثمانی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کی علمی ڈھارس ان کے ساتھ ہے. اس سے ان معاملات میں میں جو وہ مجموع علوم الاسلامیہ والوں سے بھی یہی کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مجتہد مطلق سمجھیں کہ سیاسی میدان کے اندر اور حکومتی ڈیلنگ کے اندر ان کا کوئی مقابلہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ 2019 کے اندر GHQ کے اندر بیٹھ کے سب مدارس سے سائن کیے, ایک یعنی وزارت تعلیم کے ساتھ جو ہے ایک ایگریمنٹ ہوا, اس کے اوپر سائن ہوئے, اس میں محتقی عثمانی صاحب کی بھی سائن ہے, سب کے سائن ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اتفاق سے اس میں سائن نہیں ہے, اور وہ اسی بات پر ہوا تھا کہ وزارت تعلیم مدرسوں کے نصاب میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی, مدرسوں کا نظام آزاد رہے گا, ایسے چلے گا, یہ اور فوج اس کی ذمہ دار بنے گی, کیونکہ سول حکومتوں پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ یہ کسی بھی ایجنڈے کے تحت 5 سال کے بعد نصاب بدل دے. تو لیکن فوج نے کہا, اور جناب باجوہ خود موجود تھے, کہا کہ میں بحیثیت ادارے کے ذمہ داری لیتا ہوں کہ مدرسوں کی نظام کی آزادی, نصاب کی آزادی میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. سائن ہو گئے 19. اچھا, وہ وزارت تعلیم کے انڈر ہونے کی بات نہیں تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں محتقی عثمانی صاحب نے جب سائن کر دیے تو وزارت تعلیم کے انڈر جب ہو گئے تو اب کیوں آپ مکر رہے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں مکر رہے. وہ اصل میں الحاق ہوا ہے, معاہدہ نہیں ہوا کہ مدرسے وزارت تعلیم کے انڈر چلے جائیں گے. وہ نہیں, یہ مستقل انڈیپینڈنٹ رہے گے, لیکن وزارت تعلیم کا الحاق رہے گا, اور الحاق کے اندر آپ جانتے دونوں انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, کوئی کسی کے تابع نہیں ہوتا. تو اس الحاق کو لوگ وہ کنفیوز کر کے کہتے لو جی خود معاہدہ کر کے مکر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بات غلط ہے, ایسا نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ حکومتوں نے خود بعد میں جو ہے اس کے خلاف کیا, مداخلت کی اس کے اندر ہے. اور پھر آگے چل کے جب یہ فوج کا معاملہ جو ہے, جرنیل کون جرنیل آتا ہے, کون فوج آتا ہے, تو کچھ پتہ نہیں نا کہ کل کو نصاب بدل دیا تو مدرسے والے کیا کریں گے. ان تمام باریکیوں کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ صنعت و تجارت کے انڈر ہی ہم رہیں گے, اور سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہی ہم ادارے آزادی سے کام کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور باقی یہ مدرسوں نے میک شور کر دیا ہے, اور بلکہ کر کے دکھا دیا کہ دہشت گردی جس کا آپ کو ڈر رہتا ہے مدرسوں سے نہیں ہوتی. آج تک بڑے بڑے دہشت گرد آپ نے پکڑے ہیں, مدرسوں سے کون سا پکڑا ہے؟ تو بات وہی ہے. تو یہ صرف ایک نعرہ ہے. اصل میں ایک بنیادی بات بتاؤں, دنیا کے اندر ٹھیٹھ مذہبی تعلیم مسلمانوں کے علاوہ کون سا مذہب دیتا ہے؟ یہودیت دیتی ہے. یہود کی یہاں جو سب سے ٹھیٹھ مذہبی تعلیم, امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ٹھیٹھ مذہبی تعلیم, ایون اتنی ٹھیٹھ کہ ان کے آپ اسکول دیکھیں نا, یہ چھوٹے اسکول ان کے جو نرسری اسکول, اس میں بھی لڑکا لڑکی الگ پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے ہوتے ہیں نا, جو بڑے ہو گئے تھے. ان کی اتنے ٹھیٹھ کہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں الگ, ان کے کھلونے بچیوں والے, بچے الگ ان کے کھلونے بچوں والے, اور وہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے. ابھی سے ہی ٹریننگ ہے. ہم اتنا ٹھیٹھ کر دیں تو یہ دنیا پہ ویلا کر دی, او یہ کیا ہو گیا جی, یہ اتنا, یہ تو عورتوں کی ڈسکریمنیشن ہو گئی ہے, ڈسکریمنیشن ہو گئی. ہم تو بڑی بالغ لڑکے لڑکیاں الگ کرتے تو اس پر شور مچاتے ہیں, بچپن کے کرتے تو کیا ہوگا, ان پر کوئی شور کیوں نہیں مچاتا. اس کا تو ٹھیٹھ مذہب یہ, اور ٹھیٹھ مذہبی تعلیم لینے میں ہی یہ جانتے ہیں دنیا آخرت کی فلاح اسی میں. ایسے
दूसरी तरफ मुसलमानों में ठेठ मजहबी तालीम अगर कोई दे रहा है तो मदारिस दीनिया दे रहे हैं। अब आपको पता है इनको ये गवारा नहीं है कि यार एक कौम को तो हमने वलद्दालिन का शिकार बना दिया, हमने उनको गुमराह कर दिया, उनको राह से हटा दिया। यार ये मुसलमानों में जो मदरसे हैं ये वो ठेठ कीदे हैं यार, ये वो अपने उससे हटते नहीं है। जो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने जो इनको दे दी कुयूद हुदूद उससे नहीं हटते, इनको हटाओ। लिहाजा यूनिवर्सिटियां स्कूल कॉलेज पे कोई एतराज नहीं है क्योंकि उनको जैसे चाहे घुमा रहे हैं, लेकिन मदरसे वाले हटते नहीं। तो ये सब फिर इधर मगरबी दुनिया से ये सारे के सारे प्रेशर जाते हैं ताकि यार मदरसों को अपनी जगह से हिलाओ। और अगर ये हमारे ठेठ जो हमारे अकाबिर मौजूद ना हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे, मौलाना हनीफ जलंधरी जैसे हैं, ये बड़े बड़े अकाबिर हमारे मौजूद ना हो तो हम भी हिलने को तैयार हैं। जैसे जामिअतुर रशीद में मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो है वो हिल गए ना, जबकि उनके जो अकाबिर थे मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहीमुल्लाह ताला ने अपने असर फतावा में ये बात लिखी है कि सरकार से कोई इमदाद नहीं लेनी, लेकिन वो हट गए ना काबिर के। लेकिन हमारे हजरात जो मौलाना नानोती 150 साल पहले जो बात कर गए थे वो आज तो उस पर कायम है। लिहाजा आज मदरसे जो है इतने उलमा हुफाज प्रोड्यूस कर रहे हैं कि दुनिया में कोई इदारा इतने हुफाज उलमा प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तकरीबन 1 लाख के करीब जो है, 1 लाख से भी ज्यादा हुफाज किराम जो विफाकुल मदारिस हर साल पैदा करता, जो पूरी दुनिया में जाते हैं। आपका अरब की दुनिया भरी पड़ी है सब पाकिस्तान के हुफाज कुरान करीम। तो ये क्या, ये दौलत मदारिस को इसलिए हासिल है कि जो असल काज था उस पर बुनियाद पे जमे रहे, तो पूरी दुनिया में उलमा हुफाज वहां से पैदा हो रहा है। वरना किसी भी इदारे में आज दुनिया के सबसे टॉप 3 इदारों का अगर नाम लें तो पाकिस्तान का नाम आता है, लेकिन अगर कहें टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कहाँ है, पाकिस्तान का नाम नहीं आता। टॉप जो है वो कानून की यूनिवर्सिटी कहाँ है, पाकिस्तान का नाम नहीं आता। तो मतलब आप लोगों ने अपने मैदानों में वो कमाल नहीं दिखाया कि कोई कहे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी टॉप अगर है तो पाकिस्तान में है। ऐसा नहीं। इसकी वजह यह है कि आप अपने कामों में मुखलिस नहीं, आप फंडिंग के चक्कर में एता इल्ला होती, उस रिज्क से मौत अच्छी आती हो जिस रिज्क से परवाज में कोताही, ये इस पे तुम लोगों ने असल में अमल नहीं किया, इसलिए आप वो मुकाम नहीं पा सके। मदरसे वालों ने इस शेर को गया कि दिलो जान से लगा लिया इकबाल के, तो लिहाजा अल्लाह ने उनको इकबाल और बुलंदी अता कर रखी। बहुत खूब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आपने बड़ी जबरदस्त एक बात कर दी जिसको समझने की जरूरत है कि दरअसल बात कुछ और है। कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने ये बात कही ना, ये इसकी तय में जाने की जरूरत है, जो आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बेहतरीन। इट वाज एन आई ओपनर, आई मस्ट से दैट।